الرحمن الرحیم ورد اللہ الذین کفروا بغیظہم لم ینالوا خیرا وکفی اللہ المؤمنین القتال وکان اللہ قویا عزیزا۔ آپ نے پچھلے اسباق کے اندر پڑھا، غزوہ احزاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی جبکہ کفار کو شکست ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی جو مدد اور نصرت کی، بڑی زبردست آندھی چلائی۔ اس آندھی کے اندر کفار کے خیمے اڑ گئے، ہانڈیاں الٹ گئیں، زمین پر پڑے پتھر بھی اڑ اڑ کے کفار کے منہ پہ لگنے لگے، بہت پریشان ہوئے۔ یہ تقریباً 20 سے 25 دن یہ مارکا رہا۔ بالآخر سرداران قریش میں سے ابو سفیان کو یہ فیصلہ کرنا پڑا کہ ہمیں واپس چلے جانا چاہیے۔ اس کے اندر جب یہ واپس جانے لگے تو یہ غصے میں بھرے ہوئے تھے، کیونکہ لم ینالوا خیرا، انہوں نے کچھ بھلائی کو نہیں پایا۔ یعنی ایک تو ان کو شکست ہوئی، فتح نصیب نہیں ہوئی، اور نمبر 2 کچھ سامان بھی ان کے ہاتھ نہ آیا۔ یعنی جنگ کرنے کے لیے جو یعنی ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں مال و متاع ملے اس جنگ کے اندر، لیکن کفار کے ہاتھ کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ اس کا نقشہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر کھینچا، فرمایا وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ، اللہ تعالیٰ نے کافروں کو ان کے غصے کے ساتھ لٹا دیا۔ وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ، یعنی جس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو واپس لٹایا تو وہ غصے میں بھرے ہوئے تھے۔ کافروں کا ایک آدمی تھا جس کا نام تھا عمرو بن عبدود، اور کافر اس کے متعلق یہ کہتے تھے کہ یہ 1000 شاہ سواروں کے مقابلے کے لیے یہ کافی ہے، اور بڑا جنگجو تھا۔ جب وہ آیا لڑنے کے لیے تو حضرت علی نے اس کو اپنے ہاتھوں سے ہلاک کیا، قتل کیا، اور اس کی نعش اپنے قبضے میں لے لی۔ جب وہ واپس جانے لگے تو انہوں نے یہ درخواست کی کہ ہمیں عمرو بن عبدود کی نعش واپس کر دی جائے، ہم آپ کو 1000 درہم دیں گے، 1000 درہم۔ حضرت علی نے فرمایا ہم مردوں پہ سمن کھانے والے نہیں ہیں، یہ اپنے سردار کی نعش لے جائیں۔ وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ، اللہ تعالیٰ نے کافروں کو ان کے غصے کے ساتھ لٹا دیا۔ لم ينالوا خیرا، کیونکہ انہوں نے بھلائی نہیں پائی تھی۔ وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، اللہ تعالیٰ حالت جنگ کے اندر مومنین کو کافی ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا، خدا زبردست قوت والا ہے، اللہ تعالیٰ زبردست قوت والا ہے۔ جب اللہ کی ذات اتنی زبردست قوت والی ہے، وہ مسلمانوں کے ساتھ ہے، تو پھر کیا مجال ہے کہ مسلمانوں کا مقابلہ کیا جائے اور وقت کے نبی کا مقابلہ کیا جائے اور اس کے مقابلے تلوار چلائی جائے۔ وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ سَيَاسِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اللہ تعالیٰ نے کافروں کو، اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب میں سے جنہوں نے ان کا ساتھ دیا، یعنی کافروں کا ساتھ دیا، اہل کتاب میں سے جنہوں نے ان کا ساتھ دیا یعنی کافروں کا ساتھ دیا، ان کو ان کے قلعوں سے اتار دیا۔ اہل کتاب سے کیا مراد ہے؟ یاد رکھنا، یہ سوال بھی آئے گا۔ اہل کتاب سے مراد یہودی اور عیسائی ہیں، اہل کتاب سے مراد یہودی اور عیسائی ہیں، اور یہاں یہودیوں اور عیسائیوں سے مراد یعنی جنہوں نے کفار کا ساتھ دیا وہ قبیلہ بنو قریظہ تھا، جو مدینہ کی مشرقی جانب رہ رہا تھا، جس کا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاہدہ ہوا تھا کہ اگر آپ کسی سے لڑائی کریں گے تو ہم آپ کا ساتھ دیں یا نہ دیں، یہ ایک علیحدہ بات ہے، وگرنہ آپ کے ساتھ جو لڑائی کرے گا ہم اس کا ساتھ بالکل بھی نہیں دیں گے۔ یہ باقاعدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے یہ معاہدہ کیا تھا کہ ہم کسی کا آپ کے مقابلے میں ساتھ نہیں دیں گے۔ لیکن جس وقت وہ کفار مکہ یہاں آئے مدینہ میں لڑائی کرنے کے لیے، انہوں نے ان کو سبز باغ دکھائے اور باقاعدہ یہ عہد معاہدہ کیا کہ فلاں باغ آپ کو دیا جائے گا، اتنے دراہم آپ کو دیے جائیں گے۔ انہوں نے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بد عہدی کر کے یہ ان کے ساتھ مل گئے۔
خیر اللہ تعالیٰ نے ان کو شکست دی اور مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی۔ جب غزوہ احزاب ختم ہوا، غزوہ احزاب کے ختم ہو جانے کے بعد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس مسجد نبوی میں پہنچے اور آپ کے اصحاب بھی واپس اپنے گھروں میں پہنچے، تھکے ہوئے تھے 20-25 دنوں کے۔ تو اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، فرمایا کہ آقا آپ نے ابھی سے آپ نے ہتھیار اتار دیے، میں نے تو ابھی ہتھیار پہنے ہوئے ہیں، تھک گئے ہو، چلو اس قبیلے کا پتہ کرو جنہوں نے آپ کے خلاف بد عہدی کی، یعنی قبیلہ بنو قریظہ کے لوگوں کو قتل کرو، ان کے ساتھ قتال کرو، لڑائی کرو، انہوں نے آپ کے ساتھ یہ بد عہدی کیوں کی ہے؟ پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو یہ حکم دیا کہ تم نے عصر کی نماز آپ نے قبیلہ بنو قریظہ کے ہاں پڑھنی ہوگی۔ تو جب یہ مسلمان وہاں پہنچے قبیلہ بنو قریظہ کا پتہ کرنے کے لیے کہ آپ نے باوجود معاہدے کے آپ نے بد عہدی کیوں کی ہے، ہاں جی، اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ۔ ہاں یہ یاد رکھنا، جس وقت مسلمان وہ وہاں پہنچے تو انہوں نے اپنے آپ کو اپنے قلعوں کے اندر محصور کر دیا، وہ باہر نہیں نکل رہے تھے۔ تقریباً یہ بھی 15 سے 20 دن کا یہ بھی آمار کر رہا ہے، کسی کو جرأت نہیں ہوئی کہ وہ باہر نکلیں اور مسلمانوں کا مقابلہ کریں، کیونکہ ان کو معلوم تھا جب 10 سے 12 ہزار کا لشکر ان کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکا تو ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کریں۔ تو اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ سَيَاسِيهِمْ۔ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب میں سے جنہوں نے ان کا ساتھ دیا، یعنی کفار کا ساتھ دیا، ہم نے ان کو من سیاسیہم، ان کے گھڑیوں سے، ان کے قلعوں سے ان کو اتار دیا۔ یہاں تک کہ بس نہیں، وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، ان کے دلوں کے اندر رعب کو ڈال دیا۔ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، ان کے دلوں کے اندر رعب کو ڈال دیا۔ اور فریقاً تقتلون، ایک گروہ کو تم نے قتل کیا، وتأسرون فریقا، ایک فریق کو تم نے قیدی بنا لیا۔ یعنی قبیلہ بنو قریظہ نے اپنے آپ کو اپنے قلعوں کے اندر محصور کر دیا، بند کر دیا۔ بالآخر جب ان کو بھوک نے نڈھال کیا، وہ پریشان ہوئے، پھر باہر نکلے۔ انہوں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آپ کو، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا یعنی خود سپرد کر دیا، اپنے بچوں کو، اپنے مال و متاع کو، خود اپنی ذاتوں کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دیا۔ تو پھر فیصلہ گیا حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے پاس۔ حضور نے فرمایا کہ اب آپ کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ انہوں نے پھر یہ کہا کہ حضرت سعد بن معاذ جو فیصلہ کر دیں وہ ہمیں قبول ہے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کیا کہ ان کے بچوں اور ان کے عورتوں کو غلام بنا لیا جائے، جبکہ ان کے نوجوانوں نے جنہوں نے آپ کے ساتھ بد عہدی کی ہے ان کو قتل کر دیا جائے۔ تو بالآخر حضرت سعد بن معاذ کے فیصلے پر عمل ہوا۔ تو فریقاً تقتلون، ایک فریق کو تم نے قتل کیا، وتأسرون فریقا، ایک فریق کو تم نے قیدی بنا لیا۔ پتہ نہیں کتنے 100 آدمی تھے جن کو صحابہ نے قتل کیا، اور کتنے 100 بچے تھے اور عورتیں تھیں، ان کو پھر لونڈیاں اور غلام بنا لیا۔ دوبارہ اس آیت مبارکہ کی ٹرانسلیشن دیکھ لیں۔ بد عہدی کی تھی قبیلہ بنو قریظہ نے، غزوہ احزاب ختم ہو چکا تھا، پھر اس کے بعد یہ حکم آیا کہ اب آپ قبیلہ بنو قریظہ کی خبر گیری کریں، انہوں نے آپ کے ساتھ یہ بد عہدی کیوں کی ہے۔ پھر صحابہ کی جماعت کی قبیلہ بنو قریظہ کے پاس جس وقت گئی تو اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب میں سے جنہوں نے ان کفار کا ساتھ دیا، ہم نے ان کو ان کے قلعوں سے اتار دیا۔ پہلے تو انہوں نے اپنے آپ کو قلعوں میں محصور کر دیا تھا، جب یہ کافی دن گزر گئے پھر اس کے بعد یہ اپنے قلعوں سے باہر نکلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی بات چیت ہوئی۔ ان کا فیصلہ حضرت سعد بن معاذ کے پاس چلا گیا۔ حضرت سعد بن معاذ نے نوجوانوں کے قتل کرنے کا حکم دیا، عورتوں اور بچوں کو غلام اور لونڈیاں بنانے کا حکم دیا، اسی کے اوپر عمل درآمد ہوا۔ اس کے متعلق یہ آیت مبارکہ ہے وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ،
اہل کتاب میں سے جنہوں نے کفار کا ساتھ دیا ان کو اللہ تعالیٰ نے قلعوں سے اتار دیا۔ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اندر رعب کو ڈال دیا۔ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ، ایک فریق کو تم نے قتل کیا، یعنی نوجوانوں کو تم نے قتل کر دیا۔ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا، اور ایک فریق کو تم نے قیدی بنا لیا، یعنی بچوں کو اور ان کی عورتوں کو تم نے غلام اور لونڈیاں بنا لیا۔ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ، باقی ان کے جو مال ہیں، ان کی زمینیں ہیں، جو ان کی جائیدادیں ہیں، ان کے متعلق کیا حکم ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق یہ ارشاد فرمایا وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ، ان کی زمینوں کا، وَدِيَارَهُمْ، اور ان کے گھروں کا، وَأَمْوَالَهُمْ، اور ان کے مالوں کا، وَأَرْضًا لَّمْ تَطَئُوهَا، اور ان کی ایسی زمینوں کا جن کے اوپر تم نے قدم بھی نہیں رکھا تھا، وہ ان کا ہم نے تم کو وارث بنا دیا۔ وَأَوْرَثَكُمْ، ہم نے تم کو وارث بنا دیا، أَرْضَهُمْ، ان کی زمینوں کا، وَدِيَارَهُمْ، ان کے گھروں کا، وَأَمْوَالَهُمْ، اور ان کے مالوں کا، وَأَرْضًا لَّمْ تَطَئُوهَا، اور ان کی ایسی زمینوں کا جن کے اوپر تم نے قدم بھی نہیں رکھا تھا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ محبوب، یا اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت تمہارے ساتھ تھی۔ اللہ اس بات پہ قادر ہے کہ 10 سے 12 ہزار کے لشکر کو بھی شکست دی ہے، اور ان کے جو ساتھ دینے والے تھے بغیر جنگ کے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی تمہارے ہاتھوں میں دے دیا، ان کے مالوں کا، ان کی زمینوں کا، ان کے گھروں کا، اور ان کی ایسی زمینوں کا جن کے اوپر تم نے قدم بھی نہیں رکھا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ آپ وہاں جاتے، لڑتے، پھر وہ زمینیں، ان کے مال، ان کے گھر تمہارے قبضے میں آتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مال بطور مال فے کے تم کو دے دیا، بغیر کسی جنگ و جدل کے تم کو دے دیا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ آپ سوال دیکھ لیں اہل کتاب سے کیا مراد ہے؟ یاد رکھنا اہل مراد سے مراد یہودی اور عیسائی ہیں۔ اہل کتاب سے مراد یہودی اور عیسائی ہیں، لیکن یہاں جن یہودیوں کا بیان ہے وہ ہے قبیلہ بنو قریظہ، جنہوں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدعہدی کی۔ وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُونَ کے اندر اس قبیلے کا بیان ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اہل کتاب کے کس گروہ نے کفار کا ساتھ دیا؟ وہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، وہ قبیلہ بنو قریظہ ہے جنہوں نے کفار کا ساتھ دیا۔ کفار نے ان کو سب باغ دکھائے اور باقاعدہ درم اور دنانیر کا وعدہ کیا، اور انہوں نے ان کا ساتھ دیا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے بدعہدی کی، جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سزا دی۔ حضرت سعد بن معاذ کے فیصلے پر ان کے نوجوانوں کو قتل کیا گیا، اور ان کے بچوں اور ان کے عورتوں کو لونڈیاں اور غلام بنا دیا گیا۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ بنو قریظہ کو کیا سزا دی گئی؟ وہ بھی آپ پڑھ چکے ہوں کہ ان کے نوجوانوں کو قتل کیا گیا، ان کے زمینوں، ان کے مالوں اور ان کے بچوں اور ان کی لونڈیوں کو غلام بنا لیا۔ امید ہے کہ آپ لوگ اس سبق کی ٹرانسلیشن ضرور یاد کریں گے۔ باقی ہیں اس کے الفاظ معنی میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، جیسے کتاب کے اندر الفاظ معنی لکھے ہوئے ہیں وہ ویسے ہی آپ نے یاد کرنے ہوں گے۔ باقی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ سے لے کر آخر سبق تک امید ہے کہ آپ لوگ مکمل ٹرانسلیشن یاد کریں گے۔ پہلا سبق، دوسرا سبق اور تیسرا سبق، آج الحمدللہ 3 اسباق ہمارے مکمل ہو چکے ہیں۔ آپ تینوں اسباق کی ٹرانسلیشن بھی یاد کریں گے، الفاظ معنی بھی یاد کریں گے، ساتھ ساتھ مشقی سوالات اور آیات مبارکہ کی ٹرانسلیشن بھی یاد کریں گے۔ والسلام علیکم۔